آج فتویٰ فیض رسول کی 59ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب کی شادی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد زینب نے اپنے دیور سے ناجائز تعلق کر لیا اور دیور کے ساتھ چلی گئی، اور زینب نے اپنے دیور سے نکاح نہیں کیا تھا اور زینب حاملہ ہو گئی۔ لڑکا پیدا ہونے پر زینب کا نکاح زینب کے دیور کے ساتھ ہوا۔ اب وہ لڑکا حافظ قرآن ہوئے تو اب حضور سے یہ عرض ہے کہ حافظ صاحب امامت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شرع کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی دوسرا شخص حافظ مذکور سے طہارت و نماز کا علم زیادہ رکھتا ہو تو اس حافظ کو امام بنانا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے، اور اگر وہ حافظ مسائل طہارت و نماز سب حاضرین سے زیادہ جانتے ہوں تو انہیں امام بنانا بلا کراہت جائز ہے، اگر کوئی دوسری وجہ مانع امامت نہ ہو۔ در مختار میں ہے: کرہ امامت ابدا او اعرابی وولی الزنا الى قوله الى ان یکون عالم القوم واللہ تعالی ورسول الاعلی عالم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں تقریباً 120 سال سے سنی امام امامت کرتے ہیں اور پنج گانا نماز کے بعد فاتحہ اور دعائے ثانیہ کے پابند رہے۔ نیز 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور موئے مبارک کی زیارت ہوتی رہی اور صلاۃ و سلام بھی ہوتا رہا۔ چند سال سے جدید امام نے فاتحہ و دعائے ثانیہ صلاۃ و سلام پر عمل کرنا ترک کر دیا اور اس کو انکار کرتے ہیں۔ لہذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ سنی مسجد کے لیے سنی امام ہونا ضروری ہے کہ نہیں، اور اگر سنی ہونا ضروری ہے تو سنی کسے کہتے ہیں؟ جواب: سنی مسجد کے لیے سنی امام ہونا ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے فرقے والے یا تو کافر ہیں یا گمراہ، اور کافر کے پیچھے نماز پڑھنا باطل محض ہے، اور گمراہ یعنی جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اسے امام بنانا گناہ، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے۔ بحر الرائق جلد اول 349 صفحے میں ہے: لا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلی اللہ علیہ وسلم او ينكر الكرام القاتبین او ينكر الرویۃ لا انه کافر والرافضی ان فضل علیہ غیره فهو مبتدع وان انکر خلاف الصدیق فهو کافر۔ اور غنیہ 479 صفحے میں ہے: یکرہ تقدم المبتدع لانه فاسق من حیث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حیث العمل، والمراد بالمبتدع میں من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقد اهل السنة والجماعة، وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذا لم يكن ما يعتقد يؤدي الى الكفر عند اهل السنة ما لو كان موديا للكفار فلا يجوز اصلا كلغات من الرواد الذين يدعون وهي لعلي رضی اللہ تعالی عنہ اور ان النبوۃ کانت لہ فغلظ جبریل ونہو ذالک مما ہوا کفرہ تخلیظ۔ اور مختار شامی جلد اول 307 صفحے میں ہے: کل صلاۃ رأیت ما کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ اور بھاری شریعت حصہ سوم 111 صفحے میں ہے: وہ بد مذہب ہے کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، اور ہو جیسے رافضی، اگرچہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں تبرہ کہتا ہو، قدری، جہمی، مشبہ، اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قریہ کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے سخت تر حکم وہابیہ زمانے کا ہے: اللہ جل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا یا کم از کم مسلمان ہی جانتے ہیں۔ انتہا ضروریات اہل سنت کے ماننے والے کو سنی کہتے ہیں، لہذا جو شخص ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کو انکار کرتا ہو وہ سنی نہیں، وہو تعالی عالم۔ نمبر 1، ایک اہل سنت دختر کا عقد دیوبندی کے ساتھ قاضی اہل سنت نے پڑھایا، قاضی امامت بھی کرتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا عذر شرع جائز ہے۔ نمبر 2، بازار کے
بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نمبر 3، میری داڑھی حد شرع سے کم ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، کیا میری امامت درست ہے؟ مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیا فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب بالصواب سے نوازیں۔ جواب نمبر 1، اللہم ہدایت الحق والصواب بمطابق فتاوی حسام الحرمین۔ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ سنی لڑکی کا عقد ہرگز منعقد نہ ہوگا۔ قاضی نے اگر جان بوجھ کر ایسا نکاح پڑھایا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں، اگر قاضی توبہ تجدید ایمان کرے اور نکاح اس نے پڑھایا ہے اس کے باطل ہونے کا اعلان عام کر دے اور نکاح نہ پیسہ بھی واپس کر دے تو امامت کی دیگر شرائط پائے جانے کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، بلا ضرورت بازار میں بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے اور خرید و فروخت وغیرہ ضروریات کے لیے بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 3، حد شرع یعنی ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ حسب تصریح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجھ داڑھی رکھنا واجب ہے اور جو شخص ترک واجب کا عادی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 1، زید جو کہ حاجی نمازی اور سنی صحیح عقیدہ ہے اور اسلامی مکتب کا ماسٹر ہے اور جامع مسجد کا امام ہے، اس کے بچے اور بہو بلا روک ٹوک بلا حجاب باہر آتی جاتی ہے بسلسلہ تجارت۔ نمبر 2، زید اپنی سمندن کو گالیاں جھگڑے لڑائی پر دیتا ہے، جب اسے دریافت کیا گیا تو کہتا ہے کہ سمندن کو گالی دینا جائز ہے۔ احکام شرع سے ہم مسلمانوں کو آگاہ فرمائے کہ مذکورہ زید کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کی امامت جائز ہے کیا سمندن کو گالی دی جا سکتی ہے؟ جواب نمبر 1، بے پردہ باہر نکلنے میں اگر عورتوں کے کپڑے خلاف شرع ہوتے ہیں، مثلا اتنے باریک کی بدن جھلکے یا اتنے چھوٹے کی سطر عورت نہ کرے، جیسے بلاؤز کی کہنی وغیرہ کھلی رہتی ہے یا بے طریقہ اوڑھے پہنے جیسے دوپٹہ ڈھلکے یا کچھ حصہ بالوں کا کھلا رہے، یا زرق برق پوشاک پہنے کی جس پر لوگوں کی نگاہ پڑے اور احتمال فتنہ ہو، یا اس کے چال ڈھال بول چال میں آثار بدوضعی پائے جائیں، اور زید ان باتوں پر مطلع ہو کہ کربا وصف قدرت بند وبست نہیں کرتا تو وہ دیوس ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ان خرابیوں سے پاک ہے تو اس کے پیچھے نماز میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کا کوئی اور وجہ مانے امامت نہ ہو۔ حکاوہ فی الفتاوی رضویہ۔ نمبر 2، سمدن ہو یا کوئی اور، گالی دینا گناہ ہے اور گالی کو جائز سمجھنا اشد گناہ۔ زید پر لازم ہے کہ گالی دینے اور گالی کو جائز سمجھنے سے علانیہ توبہ کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور توبہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کا کوئی اور خرابی نہ ہو۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید جو کہ ولد الزنا ہے اور اس سے بطریق زنا ایک لڑکی بھی ہوئی اور وہ عالم بھی ہے، نیز کتب اسلامیہ کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہے اور نماز میں سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے اور کبھی قضا بھی کر دیتا ہے، نیز وہ سود اور رشوت بھی لیا کرتا ہے اور خائن بھی ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ باتوں کا علم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے شرع کے نزدیک کیسے ہیں؟ جواب، صورت مسئلہ میں اگر زید یقیناً ولد الزنا، زناکار، خائن، رشوت و سود خور اور قصداً نماز قضا کرنے والا ہے تو عالم نہیں، اگر علامہ اور مفتی ہو تب بھی ایسے شخص تو امام بنانے والے گنہگار اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی واجب علیحدہ ہے۔ حکاذا ذکر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی الجزاء الثالثہ من بحار شریعت ناقل عن الکتب فقہیہ۔ واللہ تعالی عالم۔ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ ورقعوا مع الراکعین، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، تو جس کسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے نماز ہو جائے گی۔ جواب، فتاوی حسام الحرمین اور سوارم الہندیہ میں ہے کہ دیوبندیوں نے حفظ الایمان 9 صفحے، براہین قاطعہ 51 صفحے، تہذیب الناس 14 صفحہ اور 28 صفحے میں حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گندے عقائد لکھے وہ
وہ شدید گستاخی اور کفر ہیں. لہذا دیوبندی اپنے عقائد کفریے کی وجہ سے بے حکم قرآن و حدیث کافر، مرتد اور خارج از اسلام ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، سخت حرام ہے. سارے جہاں کے ہادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصلوا معهم، یعنی بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو بھلا بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا کب جائز ہوگا. قرآن مجید کے ارشاد ورقوا مع الراکعین کے بارے میں تفسیر جلالین شریف 9 صفحہ مطبوع اصل المطابع کراچی میں ہے. وصلوا مع المصلین محمد و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور میرے محبوب اور ان کے ساتھی نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھے. جو لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہیں وہ نہ تو مسلمان ہیں، نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت اور نہ امامت. اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص خود تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرتا لیکن گستاخ مولویوں اور دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس کو یہ اطلاع ہے کہ دیوبندیوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ایسا شخص بھی اسلامی قانون کے رو سے مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز ہرگز جائز نہیں. واللہ رسول العالم.